أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. عشق کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد، عشق کی انتہا بھی تم صلی علی محمد. تو ہی حبیب دو سرا، تم ہی حبیب کبریا، تم ہی طبیب دو سرا، تم ہی حبیب کبریا، عاشق کبریا بھی تم صلی علی محمد. کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہو تم ہی نور اولی، تم ہی ظہور اولی. کیا بات، کیا بات. ہو تم ہی نور اولی، تم ہی ظہور اولی، خاتم الانبیاء بھی تم کیا بات ہے، کیا بات، خوبصورت، بہت خوبصورت. محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. تم ہی میرے دو سرا، تم ہی جہاں کا آسرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تم ہی امید دو سرا، تم ہی جہاں کا آسرا، اور میرا آسرا ہو بھی تم. تم سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. روح کی آرزو بھی تم، آنکھوں کی جستجو بھی تم، روح کی آرزو بھی تم، آنکھوں کی جستجو بھی تم، قلب کا ہو دعا بھی تم صلی علی محمد. عشق کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد. سبحان اللہ. جزاک سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری، اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان. یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کے روزے بہت اچھے طریقے سے گزر رہے ہوں گے، کیونکہ موسم اتنا زبردست ہو رہا ہے اسلام آباد کا، بلکہ پورے پاکستان کا.
ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ رمضان آنے والا ہے، موسم بہت گرم ہوتا جا رہا ہے، اتنی سخت دھوپ نکل آئی ہے، تو پتہ نہیں رمضان کیسا ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ جب اتنا رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سٹارٹ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی موسم خوشگوار ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ اندر کا دل کا موسم ہو یا پھر باہر کا موسم ہو. تو بہت زبردست موسم بھی ہو چکا ہے اور آپ کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے. آپ سب کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، چونکہ عشرہ رحمت ہے اور عشرہ رحمت بھی اپنے اختتام کو بالکل پہنچ رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلا جانزیب کے عشرہ رحمت اتنی جلدی گزر گیا اور ہم بڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں پورا سال کے روزے آئیں گے اور ہم بڑی ڈھیر ساری عبادتیں کریں گے، روزے رکھیں گے. لیکن جب یہ خوبصورت مہینہ آ جاتا ہے تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ تیزی سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس خوبصورت سے مہینے کے اندر رحمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، جھولیاں بھریں، کیونکہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ خوبصورت سا مہینہ نصیب ہوا. کیوں جازب؟ بالکل بالکل، یہ تو بڑا ہی خوش نصیب مہینہ ہے اور اس خوش نصیبی میں رب العزت نے اس موسم میں بھی 4 چاند لگائے ہیں. اور شاید یہ ہم انسانوں کے لیے اشارہ ہے کہ جس طرح یہ موسم خوشگوار ہے، اس طرح اے بندے تو اس پورے مہینے اپنی زندگی بھی خوشگوار بنا سکتا ہے. اے بندے تو اگر رجوع کرے، اے بندے اگر تو میری طرف آ، اے بندے اگر تو عبادتوں کا دامن تھام لے تو ہو سکتا ہے تیری زندگی تیری آخرت بھی اسی موسم کی طرح خوشگوار ہو جائے. اور اس خوشگوار موسم کے ساتھ ساتھ کچھ خوشگوار لوگوں نے بھی ہمیں آج جوائن کیا. ایگزیکٹلی، اور آج کے پروگرام ذرا اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے پروگرامز کے ہمارے تمام جو گیسٹ ہیں وہ فیمیل ہیں، سوائے میرے، سوائے ان کے. ایگزیکٹلی، سوائے ان کے باقی تمام گیسٹ جو ہیں وہ ہماری فیمیل ہیں. تو آج ہم ان سے ذرا جانیں، کیونکہ فیمیل کے لیے لگتا ہے تھوڑا رمضان، سحری، افطاری، گھر کے کام مشکل ہوتا ہے. بالکل، وہ تو ایک فل ٹائم جاب ہے. خواتین کی جاب تو میں کہتا ہوں 24/7 یہ جاب چل رہی ہوتی ہے. اور ہم مردوں کا تو بڑا احسان ہوتا ہے کہ جی ہم نے 5 بجے تک جاب کر لی، گھر آ گئے اور بڑے روب جھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل، اب آپ کہیں گے یہ کیسا مرد ہے جو مردوں کے خلاف ہے، کیونکہ میں گھرا ہوا ہوں اس وقت عورتوں میں، تو میں کچھ اور نہیں بول پاؤں گا. تو عورتوں کی سائیڈ لینی پڑے گی، تمام یہاں پہ خواتین ہیں. اس کو مفاہمت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مفاہمت نہ سکا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو آج تو میں ظاہری بات ہے اس محاورے کو پورا نہیں لے سکتا کیونکہ میں خود بھی پھنسا ہوا ہوں پوری طرح سے. تو لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو خوبصورت آڈینس ہیں وہ اس وقت اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن کو انجوائے کریں. بالکل. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک شو میں عرض کیا تھا کہ پیارے نبی نے کفار مکہ سے بھی یہ عرض کیا جب جنگ میں ان کو فتوحات ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو انہوں نے کفار مکہ سے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی میرے مسلمان بچوں کو تعلیم کا زیور دے گا تو میں اسے معاف فرما دوں گا. کیا بات ہے. اور فرمان الہی کے پہلے الفاظ بھی ہیں اقرا، یعنی پڑھ، اپنے رب کی رضا سے پڑھ. تو کیوں نہ ہم ان ہیرے جیسے لوگوں سے آج ملاقات کریں جو تعلیم کا زیور بانٹتے ہیں، جو تعلیم کی بنیادی حقوق گھر گھر تک پہنچاتے ہیں. ہمارے بچوں کو اس زیور سے جو ہے وہ ان کو بھر دیتے ہیں زیور سے، ان کا دامن بھر دیتے ہیں زیور سے. تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں سے آج ایگزیکٹلی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سوسائٹی میں رہنے کے قابل بناتے ہیں، ہمیں زندگی کے طور طریقے سکھاتے ہیں. اور استاد کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ یورپ میں اگر کوئی استاد کسی عدالت میں جاتا ہے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے. ایگزیکٹلی، اتنا احترام ہے ایک ٹیچر کا. اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہی استاد ہمارے پاس ایز گیسٹ موجود ہیں. جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں. جلدی سے ان استاد کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثنا اصغر صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ثنا صاحبہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں راحیلہ ناہید صاحبہ جو کہ نعت خواں ہیں. کیسی ہیں راحیلہ؟ شکر الحمدللہ. رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک رمضان کریم کی. جزاک اللہ. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں امرین حیدر صاحبہ جو کہ ایک دفعہ پھر ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک استاد ہیں. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں مدیحہ رحیم صاحبہ جو کہ ایک بار پھر سے استاد ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. مدیحہ رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو بھی.
بہت شکریہ جی آپ تمام معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور کہتے ہیں نا کہ جہاں زیب ہماری ٹرانسمیشن کو رونق انہی مہمانوں سے لگتی ہے. بالکل بالکل. ادروائز آپ اور میں ہم کتنا بولیں گے اور لوگ ہمیں کتنا سنیں گے، کتنا دیکھیں گے. ایگزیکٹلی وہ تنگ آ جائیں گے کہ ہم کتنا ان کو دیکھیں. تو ایسے مہمانوں کو ہم بلاتے ہیں تاکہ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم اگر ہم ٹیلی ویژن کو دے رہے ہیں تو ہم کچھ جان سکیں، کچھ سیکھ سکیں. ایگزیکٹلی. تو باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم. بالکل. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مہوش کہ پاکستان میں لوگ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک سیاستدانوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ریڈ نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ہم استادوں کو متعارف کروائیں، تعلیم کو متعارف کروائیں، جو کہ ضروری ہے. بالکل. ہماری معاشرے میں ایک بہت اہم ضرورت ہے ایجوکیشن. اور اگر آج کل کی ہم بات کریں موجودہ صورتحال کی یا پچھلے 1 سال کی بات کریں تو تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو وہ ٹیچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نقصان کو کیسے اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے. اور رمضان المبارک بھی ہے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یا پھر اپنے ہی روزے جو ہے رمضان کو انجوائے کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام گفتگو ہم ان سے کریں گے، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جانے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے ان خوبصورت لوگوں سے جو تعلیم کا زیور بانٹتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو استاد ہیں اور جن کا مقام بہت اونچا ہے، جن کے بارے میں شاید ہم اپنے الفاظوں سے کیا کہیں، پوری دنیا ان کا احترام کرتی ہے. پر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ ہے کہ اس موذی مرض کی وجہ سے پچھلے 1 سال سے اسکولز کی بندش کا معاملہ چل رہا ہے. اور ایسے میں استاد کیا کر رہا ہے، استاد کی جو حرمت ہے یا جو استاد کی توقیر ہے وہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ کیا بچے واپس اسکولوں کی طرف آئیں گے یا نہیں، یا اس سے استادوں کو کیا جو ہے نقصان پہنچا ہے؟ اس سب کے لیے ہم جاننا چاہیں گے ثنا اصغر صاحبہ کے پاس، جو کہ خود ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور وہ اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کریں گی. جی ثنا. جو کہ موجودہ دور چل رہا ہے اس میں تو کرونا نے جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے کیسز وغیرہ جو ہیں وہ سامنے آ گئے کہ بچوں کو تو اسکول سے بالکل ہی کٹ آف ہونا پڑ رہا ہے جیسے. لیکن یہ کہ اسکول انتظامیہ نے جو ہے وہ بہت اچھا ایک کام کیا کہ آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے. تو وہ جو ہے کہ آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ ہمیں بچوں کو ڈیلی ہم جو ہے ویکلی ورک سینڈ کر دیتے ہیں ان کو، اور منتھ میں جو ہے وہ فرسٹ ایک جو ہے وہ ڈے ہم لوگ ایک مقرر کر لیتے ہیں. آن لائن کلاسز میں مشکل نہیں ہوتا کہ ہر بچے کے پاس انٹرنیٹ، ایک تو ڈیوائسز کا ایشو بھی ہے، پھر ہر گھر میں ڈیوائسز ہوتی بھی نہیں ہیں. ہاں یہ تو ہے، یہ تو ایک پرابلم ہو جاتی ہے. بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن پھر یہی بات ہے کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ راستہ کہ ہم جو ہے وہ جس کو فالو کریں. تو یہی ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ واٹس ایپ جو ہے وہ ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم آن لائن کلاسز جو ہیں وہ سب اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے اور جو ہے وہ لیکچر کو فل ریڈی کر کے ہم جو ہے فائدہ ہو رہا ہے آن لائن کلاسز کا. کیونکہ دیکھیں اسکول کالج یونیورسٹی آگے کلاس لینا ایک الگ بات ہے، لیکن آن لائن پہ، اور ہمارے تو ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہیں بھی کافی ہوشیار. نہیں یہ تو بات بالکل ماہر ہے وہ کہ بچے جو ہے وہ بہت ہی ایسے جو ہے وہ نوٹی ہیں کہ جو ہے وہ پیرنٹس کی بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کال کر کے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بتائیں کہ ہم کون سا جو ہے وہ طریقہ اختیار کریں کہ بھائی بچے جو ہے وہ بات مان جائیں. تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو کلاس میں بڑی ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے پاس ان کو بھیج دیں. تو وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ سارا جو ورک سینڈ کرتے ہیں بچوں کو، یہ ہے کہ اتنا ورک سینڈ کرتے ہیں جو ایزیلی وہ کر سکیں اور جس کا جو ہے ان کو فائدہ بھی ہو. ٹو دا پوائنٹ ہم ان کو وہ ورک دے رہے ہیں جس سے جو ہے وہ ان کے لیے بینیفٹ ہو، جو ان کو آگے کام بھی آئے. تو بیسک جو ہے کنسیپٹ ان کے کلیئر کرواتے ہیں ہم، اور منتھ میں یا ویک میں جو ہے ہم ان کو جو ویکلی ورک بھیجتے ہیں
تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے ان کی کاپیز وغیرہ پہ وہ جو ورک ڈن کر لیتے ہیں. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں, منتھ میں ایک ڈے ہم رکھ لیتے ہیں کلاس میں. پیرنٹس جو ہے وہ کاپیز وغیرہ سبمٹ کروا جاتے ہیں, چیکنگ ہو جاتی ہے, تو چلو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا کتنا ریکارڈ ہے. پھر اس میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ ڈیز رکھ لیتے ہیں, جس اسٹوڈنٹ کا ورک انکمپلیٹ رہ گیا یا جو واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ نہیں تھے آن لائن, تو ان کو جو ہے وہ ہم فوٹو کاپی کر کے اور اس طرح سے کلاسز میں بلا کے بچوں کو ہم خود اسکول میں کام جو ہے وہ کمپلیٹ کروا کے پھر ان کو جو ہے ہم آف کر. صحیح, یعنی کہ جان زیب ہمارے ٹیچرز ایسے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر بھی وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں, ان کے لیے آف نہیں ہے, چاہے وہ آن لائن ہے, اسکول میں ہے, کالج میں, ان کے لیے آف نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ورکرز جو کہ ایک بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں, انہیں فرنٹ لائن وارئرز کا نام دیا گیا ہے. استاد بھی فرنٹ لائن وارئرز ہی ہیں, کیونکہ جس حالات میں اس وقت استاد ہیں اور جو معاشی صورتحال استادوں کی ہو چکی ہے پچھلے 1 سال سے, پھر بھی وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو فرنٹ لائن وارئر کا خطاب تو انہیں بھی ملنا چاہیے. تو ثنا یہ بتائیے گا کہ کیا بچوں کی پروگرس پہ سے کوئی افیکٹ پڑا؟ جو ایک کنونشنل اسکولنگ سسٹم تھا, اب آن لائن اسکولنگ سسٹم ہے, بچوں کو سمجھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, تو کیا اس سے بچوں کی پروگرس میں کوئی افیکٹ؟ بہت پڑا ہے, کیونکہ جو کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں آ کے وہ ایک لیکچر جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس طرح سے جو سیکھتے ہیں وہ اتنا آن لائن جو ہے وہ ورک نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل, کلاس میں کنٹرول نہیں ہوتے تو کلاس میں کنٹرول ہوتے ہیں, آن لائن کیسے کنٹرول ہو. وہی پھر ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے, جب ہم لوگ پیپرز بھی لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو وہ جو اسٹوڈنٹ جو فرسٹ آنے والے تھے وہ کتنے بیک پہ چلے گئے ہیں. اور بس یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جو ہے وہ جلدی سے ختم کرے اور سب کے لیے آسانی. ایگزیکٹلی جہاں زیب کہ جو اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ان کے لیے کہتے ہیں 1 ویک بھی ضائع ہو جائے تو ایک بہت صدمے والی بات ہوتی ہے, اور پورا 1 سال. تو یہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہے؟ یہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں. اور ان کا کیا نام ہے؟ ان کو مائک دیجیے گا, ان سے تھوڑا سا ہم انٹرویو کریں گے. اسٹوڈنٹ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے؟ مائک میم آپ کے پاس کھڑا ہو. نہیں مائک نہیں ہے وہاں پہ. چلیں, کیسی ہیں آپ؟ اپنا نام بتائیں گی؟ ادھر دیکھ کر بتائیں. ادھر دیکھ کے بتائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ زارا. زارا کون سی کلاس میں ہے زارا؟ کون سی کلاس میں ہے؟ پی جی. یہ دیکھا جی, زارا پی جی میں ہے, اور ماشاءاللہ پی جی کا بچہ کتنا زبردست اور اتنا ذہین ہے. زارا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ بولیں. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ کان کے پیچھے. زارا نے روزہ رکھا ہوا ہے, ویری گڈ. دن میں کتنی دفعہ افطار کیا؟ کتنی بار افطار کیا؟ صبح افطار کیا تھا. صبح افطار کیا تھا. ماما نے افطاری دی تھی. جی. ابھی آتے ہوئے بھی افطاری کی آپ نے؟ نہیں ابھی نہیں کی, ابھی وہ کریں گے, ابھی ذرا افطاری کریں گے. اچھا امرین کی جانب آتے ہیں. امرین کی جانب ان سے بھی ذرا ہم جانتے ہیں کہ امرین آپ بتائیں, ماشاءاللہ آپ بھی چونکہ ٹیچر ہیں, تو ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کے ذرا گھر کا ماحول بھی ساتھ اٹیچ کر لیں, اور اگر رمضان کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں, تو آپ کی روٹین کیسی ہے؟ روٹین بس بچوں کے ساتھ تھوڑی سی مصروف ضرور ہے. اور گھر کے بچوں کے ساتھ یا پھر اسکول کے بچوں کے ساتھ؟ مطلب دونوں ہی لے لیں, کیونکہ بینگ اے مدر بھی مجھے وہ کوآپریشن دینی ہے اپنے بچوں کے استاد کے ساتھ, اور خود کو اگر میں دیکھوں تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس چیز کو لے کر چلنا ہے. ایک اچھی بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان حالات کو وہ بخوبی جانتے ہیں, اور وہ ہماری اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ اتنا ہی تعاون کر رہے ہیں جتنا کہ تعاون ان کا جو ہے وہ ریگولر کلاسز میں بیسیکلی نہیں ہوتا. تو ہمیں اس طرح سے جو مشکلات جو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ ہمیں پھر کم فیس کرنی پڑ رہی ہیں. آہستہ آہستہ لوگ بھی اس چیز کے اب عادی ہو چکے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ جو اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو ماشاءاللہ ایگزیکٹ ٹائم پہ ان کے والدین کا رمضان ہونے کے باوجود اٹھنا اور اپنی کلاسز کو جوائن کرنا اور اپنے بچوں کو اون کرنا. لائک اب تو جو والدین ہیں وہ بھی آدھے اساتذہ ہو چکے ہیں. نہیں اب وہ بھی بچوں کو کنٹرول کر کے, ان کو بھی لگا ہوگا کہ کتنا مشکل ہے بچوں کو سنبھالنا. اسی چیز پر میں فیس بک پہ ایک اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, کسی والد نے لکھا یا والدہ نے لکھا کہ آن لائن کلاسز پڑھا کے ہمیں لگتا ہے یہ بچوں کی نہیں ہماری کلاسز چل رہی ہیں. دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پیرنٹس ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے بچوں کو اسکول بھیج دیا, فیسز پے کر دی, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب ٹیچر کی ذمہ داری ہے.
تو اب ان کو اندازہ ہوا کہ اس میں ٹیچر نہیں والدین کا بھی بہت اہم بہت بالکل جو ایک انرولمنٹ جو پیرنٹس کی اس طرح سے ہونی چاہیے وہ اب ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ آیا ہم اپنے بچوں کو اپنے قوم کے مستقبل کو جب تک خود سے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو اس طرح سے ہمارے لیے ان حالات کو جو ہے وہ سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلیں ہی ہمارا جو ہے وہ سب کچھ ہے. کوئی شک نہیں ان کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل جو اچھے سے گرومنگ کرنا بھی ہم پہ ہے. والدین کے بعد ٹیچر اور ٹیچر کے بعد والدین. بالکل ان دونوں کا ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے جسے ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. کہ یوں کہیے کہ دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل ایسے بس آپ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے رمضان میں. اچھا آپ کے جو سحری افطاری کا شیڈول ہے وہ کیسا جا رہا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ کلاسز بھی کروانا وہ ایگزیکٹلی بلکہ یوں کہیے کہ سحر میں اٹھنے کے بعد نا ہمیں اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم اپنی ریکالنگ کر لیتے کہ آج ہم نے کیا کیا جو ہے وہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ مطلب ہمیں اپنی ٹائمنگس کو سیٹ کرنے کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ ٹائمنگس کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے. مطلب ساتھ میں اپنے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, اپنی جاب کو کیسے لے کے چلنا ہے, دونوں چیزیں ہمیں بلکہ ایکسٹرا ٹائم مل گیا یوں کہہ لیں کہ رمضان کے ذریعے سے. زبردست. جی مدیحہ آپ بتائیں آپ کی کیا روٹین ہے رمضان میں, چونکہ ماشاءاللہ آپ بھی ٹیچر ہیں, ہمارے جو ننھے منھے سے چلبل سے بچے ہیں ان کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو آپ کی روٹین کیسی جا رہی ہے؟ بس پہلے تو یہ تھا کہ کورونا کی وجہ سے سارا کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اتل پتل ہو کے رہ گیا سب کچھ, لیکن اس نے بہت پریشان کر کے رکھ دیا, بچوں کو بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے پڑھائی کے لحاظ سے بھی. اور پھر یہ ہے کہ ایک جو جیسے ثنا نے بھی بات کی تھی کہ پیرنٹس, اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ پیرنٹس کو اب یہ ریکال ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اساتذہ جو ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ مطلب برڈنائز ہو جاتا ہے. اب وہ چونکہ پڑھا رہے ہیں ان کو تو ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے. دوسرا ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ کو بولنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے آپ کے کو ہوسٹ کہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں, چونکہ ہم اب یہ تو وبا جو ہے ڈیفینیٹلی اٹ ول گو آن, کہ مطلب ابھی ایک دم سے اچانک یہ ختم نہیں ہوگی. تو اس کے وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اس کے لیے پھر کوئی ایسی میجرمنٹس کریں کہ جو مطلب جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو ان اساتذہ کے لیے کوئی ایسی امینڈمنٹ کی جائے, ایسی کوئی پالیسی لے کے آئیں کہ وہ ایزیلی جو ہے اپنا لیکچر یا جو بھی کام ہے جو بچے کا جانا ہے ویکلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ تو وہ ایزیلی ڈیلیور کر سکیں. تو میری ایک یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ اس کے لیے کچھ سوچیں. کہ باقی تو چلیں ٹھیک ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہم دے رہے ہیں, ہم باقی الیکٹرانک میڈیاز بھی ہیں ہمارے, ان کے ذریعے بھی ہم لوگ تعلیم تو دے رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے نا کنویئنگ کا جو میتھڈ ہے وہ نہیں فالو ہو رہا. تو وہ چیز جو ہے تھوڑی مجھے وہ لگتی ہے کہ کیا یہ جو ٹیلی تعلیم کا آغاز حکومت پاکستان نے کیا اس کورونا کے دوران, تو کیا اس نے کوئی مدد نہیں دی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ ٹیلی تعلیم میں نا ڈفرینٹ مطلب آپ کی بکس جو ہوتی ہیں ہر اسکول کی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ایک بہت بڑی. ہاں تو گورنمنٹ نے تو گورنمنٹ کے بیسس پہ اور اس طرح سے جیسے مطلب گورنمنٹ کے اسکولز ہوتے ہیں اس بیس پہ وہی بک لے کے اور اس کو مطلب انہوں نے کیا. ہوتے ہیں ٹاپکس آگے پیچھے ہوتے ہیں آپ کے, لیکن جو اسٹیج وائز جیسے ہم لوگ کیونکہ ہمارا تعلق جوائنٹ اسٹاف راول روڈ سے ہے تو ہماری کورس بکس جو ہیں وہ ایپسیکس کی ہیں, اے پی ایس کی ہیں, تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی ٹوٹلی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس طرح ہم ایجوکیٹرس کی بات کریں وہاں پہ ڈفرینٹ ہے, روٹس کی بات کریں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو وہ چیز تھوڑا سا لیک کرتی ہے اس میں. باقی وہ تو ٹھیک ہے کہ انیشیل ابتدائی تعلیم تو ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں کے لیے بہت بہترین ہے. میں کہتی ہوں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے کہ جو پی جی کے بچے ہیں یا اس سے ابو ہیں 1 سے لو لیول کے جو ہیں ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ابتدائی کیونکہ تعلیم ہے. لیکن باقی جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے میرے خیال سے گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ذرا مشکل ہے تھوڑا, کیونکہ کورس بکس وہ نہیں ہے, سیم نہیں ہے ہر اسکول کی, ڈفرینٹ ہے. میتھڈالوجی بھی ٹیچنگ کا وے جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو یہ بچوں کے لیے بڑی ایک نقصان دہ چیز ہے, ان کا سال
वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये वक्त जब गुजर जाएगा ये वापस नहीं आएगा। और हमारे आजकल के स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी ऐसे हैं कि उनका एक हफ़्ता, एक दिन भी वेस्ट होता है तो उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। तो यकीनन हमें इस पर, अब चूँकि ये कोविड है, ये इसके साथ हमें रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, हमें कुछ ऐसे इंतज़ामात करने पड़ेंगे कि हमारी जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक आ जाए। तो जानज़ेब, अपने मेहमानों से गुफ्तगू तो हम करती रहेंगे, खूबसूरत सा कलाम ना सुन लें हम रहीला से। जी रहीला, बिस्मिल्लाह कीजिए, उसके बाद फिर हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ये माइक लीजिए, ठीक। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ क्या बात है, क्या बात है। मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती क्या बात है, क्या बात है, बहुत हूँ, खूबसूरत। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यकीनन हमें दुआओं का सिलसिला जारी रखना चाहिए, दुआओं से आपकी किस्मत बदल सकती है। अपने मेहमानों से इस सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। हुस्न रमज़ान में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम तालीम के मसाइल देख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर यानी हमारे टीचर्स उन मसाइल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, और किस तरह से उनके साथ वो चैलेंजेस जो हैं जो उनके पास आ रहे होते हैं, उन चैलेंजेस का किस तरह वो सामना कर रहे होते हैं। और जैसे कि अमरीन ने हमें बताया कि इवन जब वो सहर पे उठती हैं तब भी वो तैयारी कर रही होती हैं किसकी? तालीम की तैयारी कर रही होती हैं। और इसलिए कहते हैं कि वालिदैन के बाद अगर कोई मकाम है तो उस्ताद का है, क्योंकि उस्ताद आपके बच्चों की परवरिश कर रहा होता है। तो इस उस्ताद के इस रुतबे को मानिए, समझिए और इसकी कदर करें, क्योंकि जिन अक़वामों ने उस्ताद की कदर की है बिल्कुल वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब उन्हें कामयाबी दी है। कोई तो हम एक बार फिर अमरीन की तरफ चलेंगे और ये जानेंगे कि इसके अलावा जो रोज़े में मसरूफियात हैं एजुकेशन के अलावा वो क्या है? इसके अलावा चूँकि ज़ाहिर है मेरे माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं, मतलब ट्विंस बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, तो बात वहीं से ही घूमकर वहीं पर ही आएगी, क्योंकि उनके घर होने की वजह से मुझे बतौर माँ अब उनको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। तो रोज़े के साथ मेरी जो ज़्यादातर मसरूफियत वो यही है कि अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारना, चूँकि वो भी घर पर हैं और हम भी घर पर हैं। तो रोज़ाना की मेरी जो रूटीन है वो यही है, उनका जो है वो होमवर्क कंप्लीट करवाना, उनको साइकिलिंग के लिए लेकर जाना, उनको साइकिलिंग एग्जैक्टली उनको एक चक्कर जो है वो पार्क का लगवाना, क्योंकि स्कूल की ज़ाहिर एक रूटीन थी, बच्चे जा रहे थे वापस आ रहे थे, उनकी वो चीज़ जो है वो बीच में हो जाती थी कंप्लीट। तो अब उस चीज़ को भी पूरा करने के लिए मुझे शाम में उनको लेकर जाना पड़ता है, अफ्तारी के जो औकात हैं उनसे पहले तो बस यही इसी टाइप की कुछ मसरूफियात हैं बस घर की। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा बच्चा बस पढ़े और हर वक्त वो पढ़ाई में बैठा रहे, लेकिन ये एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के क्योंकि ये अब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है बाहर नहीं जा रहे, तो इन चीज़ों को भी हमें, और मैं ये मैसेज अपने मज़ीद वालिदैन को भी देती हूँ कि अब वो अपने बच्चों की जो फ़िज़िकल हेल्थ है अंदर रहने के हिसाब से जो है उसको भी नज़रअंदाज ना करें, सिर्फ उनकी पढ़ाई पर ही ना वो रखें, उनको दोनों तरफ से लेकर चलें। कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है। इस कोविड की वजह से जो स्कूल्स बंद हुए हैं उससे एक नुकसान ये भी हुआ है कि वो जो सोशल गैदरिंग थी बच्चों की, सोशल कम्युनिटी नेटवर्किंग थी, वो भी मुतासिर हुई है, फिजिकल एजुकेशन मुतासिर हुई है, और घरों में टैबलेट्स के सामने बच्चे बैठ के उस लेवल पे नहीं आ सकते जिस लेवल पे पहले आया करते थे। मेंटली तौर पे सुस्त हो गए बिल्कुल, बच्चे बहुत लेजी हो गए, क्योंकि हम कहते हैं ठीक है घर में है अपने लैपटॉप या फिजिकल स्पोर्ट्स कम हो चुके हैं स्कूल में, टीचर फिर भी कुछ ना कुछ कोई फिजिकल स्पोर्ट्स दे रहा था, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज थी। बिल्कुल, तो उन चीज़ों को भी आपको पूरा करना चाहिए बच्चों की, तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो हमारा गुजर जाता है रोज़ाना के। इस तरह मैनेज हो जाता है। मदीहा, आप क्या करती हैं? सहरी बनाने में आपकी बारी आती है या अफ्तारी बनाने में? दोनों मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं अकलौती हूँ, एक ही हूँ, तो वालिदैन भी जो हैं ओल्ड एज है, मदर की भी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, नासाज रहती है, तो बस उस वजह से फिर सारा मैंने ही करना होता है। फिर मेरा एक बेटा है 9 साल का, तो बस वो जो है कभी उसकी फरमाइश होती है कि मामा मैंने रोज़ा रखना है एंड ऑल दैट, तो वो फिर उसको देखना करना और सारा फिर मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। अफ्तारी का भी, और नहीं, मैं एज ए सिंगल मदर रह रही हूँ, तो अपने पेरेंट्स के साथ तो कुछ कर रही हैं सिंगल मदर की हैसियत से, बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है ना, वो आपको अपने अंदर खुद करेज और हिम्मत पैदा करनी पड़ती है डेफिनेटली। मैं ये समझता हूँ कि जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं यार कोई करिश्मा दिखा, कोई करिश्मा दिखा, ये है करिश्मा, ये है वो करिश्मा जो कि हर तरह से माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। करिश्मा इन्हें कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने आज इस स्टूडियो में मौजूद रखा। माशाल्लाह हम बहुत लकी हैं आप जैसी बाहिम्मत ख़वातीन से बात करके। अच्छा मदीहा, आपका लास्ट में कोई हमारे नाज़रीन के लिए मैसेज? बस मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि चूँकि कोरोना है तो एहतियात करें सब, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात नहीं करेंगे तो आपको अगर खुदा न खास्ता लग गया, आपसे आपके घर वाले, आपके प्यारे अफेक्टिव हो जाएंगे,
اور وہ پھر آپ کو ظاہری بات ہے برداشت نہیں ہوگا اور تکلیف ہوگی مزید. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں. اسی لیے گورنمنٹ بھی بار بار آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ ماسک پہنیں, ڈسٹینس رکھیں. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ خود کر لیں گے اور ہینڈ سینیٹائزیشن کر لیں گے یا ہینڈ واشنگ کر لیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. اسلام بھی تو یہ دیتا ہے, ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بالکل اس میں ہم کیا کرتے ہیں, 5 وقت وضو کرتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو یہ وہی ایسا چیز ہے جو اسلام نے آپ کی صفائی ہے, 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تو آدھا ایمان ہے, بالکل صفائی آدھا نفس ایمان ہے, اور بالکل یہ تو 1400 سال پرانی بات پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا. اب ہمیں بس اسی کو تھوڑا ایڈوانس کر کے ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. انگریزی کا نام لگا دیا تو ہمیں اچھا لگنے لگا. اور یہ تو اسلام میں کہا گیا تو ہمیں نے کیا بس ٹھیک ہے ہو گیا, کر لیا, کھا لیا. لیکن کچھ لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں نا اس چیز سے کہ کیا ہے یار روز ماسک لگا رہے ہیں, کیونکہ میں ابھی بھی دیکھتی ہوں بائک پہ بھی, اب تو عادت ہو چکی, اب تو ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی لیکن اکثر میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ وینز میں یا بائک پہ اگر 2 ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں, ایون کہ ماسک بھی نہیں ہوتا, چلیں آپ لگا بھی لینا تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یار ایک چیز ہے, لیکن وہ چیز جو ہے نا نہیں مطلب یوز ہی نہیں کرتے. آپ جا رہے ہو لیکن پروٹیکشن نہیں ہے, احتیاط نہیں ہے. احتیاط کریں. امرین آپ کا کیا لاسٹ میسج ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے؟ میرا لاسٹ میسج یہی ہوگا کہ چونکہ اب حالات جو بھی ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. بالکل. تو اس چیز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی معاملے میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, خواہ وہ تعلیم ہو, خواہ وہ کوئی بھی زندگی کا حصہ ہے, ہمیں اپنی تمام فرائض سے اسی طرح سے ہی جو ہے وہ نبرد ازما ہونا ہے جس طرح ہم نارمل چل رہے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے وہ پازیٹیو جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی آگے اسپریڈ کریں کہ جو کچھ بھی ہے بہرحال اللہ ہی کی طرف سے ہے, انہی کی جانب سے ہے, ایک آزمائش ہے. بالکل وہی آزمائش سے نکالیں, وہی اسی آزمائش سے نکالیں گے. تو اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنا ہے. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اور ثنا کی جانب آتے ہیں. بالکل ثنا آپ کا پیارا سا خوبصورت سا میسج. میرا تو یہی میسج ہے سب کے لیے کہ ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, گھبرانا نہیں, گھبرانا ہمیں بھی بالکل نہیں گھبرانا. تو یہی ہے کہ اب ہم کو جو ہے وہ اب ظاہر ہے یہ اب تو پرابلم ہمارے ساتھ ہی رہے گی. تو اب تو اس کو ہمیں تو اب ہمیں جو ہے وہ اپنے رولز کو ایسے سیٹ کرنا پڑے گا, اپنی لائف سٹائل کو ایسے سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اب ایجوکیشن کو بھی اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایسے لے کے چلیں کہ سب کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ جتنی آسانیاں پیدا کریں گے وہی ہمارے لیے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کرے گا. بالکل بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ دوسروں کے لیے جہاں زیب آسانیاں پیدا کریں تو آپ کی زندگی میں آسان ہوگی. تو جہاں زیب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ میں تو سر ابھی کرونا کے حوالے سے جو اتنی باتیں ہمارے اتنے پیارے پینلسٹ نے کی, تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں کرونا کو کہوں گا کہ بس کرونا, کرونا بس کرونا. تو یقیناً اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ طہارت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور 1400 سال پہلے جو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, تبھی ہم اس موذی مرض سے نجات پا سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور راستہ بھی ہے کہ اپنے رب کے حضور اس مہینے گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں. بالکل. ان راتوں کا استعمال کریں, ان دنوں کا استعمال کریں, جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں ہر لمحے کا, کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جہاں چلنا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, کھانا بھی عبادت, پینا بھی عبادت, بھوکا رہنا بھی عبادت. تو کیوں نہیں کہ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں, اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور ہو سکتا ہے کہ خدا ایک دن ہم پہ ترس کھا لے, ہم جیسے گناہگاروں پہ ترس کھا لے, اور اس موذی مرض سے ہم سب انسانیت کا ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. بالکل بالکل. اللہ پاک کو جتنا جلدی ہو سکے راضی کر لیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں. دیکھیں وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے بندے تو معافی تو مانگ مجھ سے, تو جھولیاں بھر کے مجھ سے مانگ, اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو بھی تجھے معاف کروں گا. تو اپنے لیے جو چیز مانگنا چاہتا ہے, میرے خزانے بھرے ہوئے, لیکن ہاتھ تو اٹھا, مجھ سے مانگ تو صحیح. ہم مانگنے میں کوتاہی کر سکتے ہیں لیکن وہ دینے میں کمی نہیں کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں شاید مانگنا نہیں آتا لیکن وہ دیتا ضرور ہے.
اپنے لیے مانگے, اپنے عزیزوں کے لیے مانگے, سب کے لیے مانگے, سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی ہے. اس لیے اپنے لیے بعد میں مانگے, دوسروں کے لیے پہلے مانگے, تو دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے. ابھی چونکہ افطار کا ٹائم بھی بہت قریب ہے, ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی ہوسٹ مہوش چودھری, جانزیب خان اور ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, لیکن جانے سے پہلے ہم رحیلہ سے سنیں گے خوبصورت سا اختتامی کلام. جی رحیلہ, بسم اللہ کیجیے. میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا حبیب اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا حبیب اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. میں تلیاں نبی دیا چم دی, میں تلیاں نبی دیا چم دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی. میرا وامل مل بیندی, میرا وامل مل بیندی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی. میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا حبیب اللہ. میرے آقا قرآن جدو پڑھ دے سن, میرے آقا قرآن جدو پڑھ دے سن, چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن, چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن. کدی میری آواز او سن دی, کدی میری آواز او سن دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی. میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا حبیب اللہ. میرے آقا نے چننوں توڑیا سی, میرے آقا نے چننوں توڑیا سی, انہوں توڑ کے پھر انہوں جوڑیا سی, پھر توڑ کے پھر انہوں جوڑیا سی. کدی میری او معجزہ تک دی, کدی میری او معجزہ تک دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی. میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا حبیب اللہ, میں تلیاں نبی دیا چم دی, میں تلیاں نبی دیا چم دی, جے میں ہوندی خاک مدینے دی. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।